سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کی فضیلت۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول تیسرا اسلامی مہینہ ہے اور یہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنا محبوب عطا کیا اور ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک بہت انمول انعام ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا۔ ماہ ربیع الاول کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کے لوگوں میں انسانیت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی، انصاف اور سکون کی زندگی عطا کی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے رحمت و برکت والا اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تحفہ دیا اور اپنا محبوب ہم گناہ گار بندوں کے درمیان بھیجا۔ اس مہینے میں ہمیں رمضان کا تحفہ بھی ملا اور اعتکاف کی برکتیں بھی ملی۔ اس مہینے میں ہمیں ایمان بھی نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسی نعمت ہے، اس نعمت کے صدقے میں ہمیں بے حد رہنمائی ملی اور لیلۃ القدر بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے صدقے ہمیں بے حد نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو اس کی خوشی منایا کرو، اور فرمایا اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم کبھی نہیں گن پاؤ گے جس طرح قرآن کریم میں ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ربیع الاول اس حوالے سے بھی بے حد افضل ہے کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ہم بیٹیوں کو عزت دلائی۔ کیونکہ جہالت کے دور میں بیٹی ہونے پر افسوس کیا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں ہم بیٹیوں کو بے حد عزت و شفقت اور محبت ملی، یہاں تک کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت پر روشنی کچھ یوں ڈالیے کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا امتی ہونا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش تھی۔ خواہش بھی کیوں نہ ہو، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو امت مسلمہ کو بخشوائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ میں ہر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے کے لیے مختلف عبادات، وظائف اور اعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ربیع الاول میں پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت کئی گنا مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا اور پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اعمال اللہ کے ہاں پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جائیں گے، تو کوشش کریں جب اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس لیے ماہ ربیع الاول میں ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم پیر کے دن کا روزہ ضرور رکھے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات، وظائف اور دعائیں بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ثواب بھی حد درجہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی آپ سے راضی ہو جائے گی اور اس مہینے کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ پر اس قدر نچھاور ہوں گی کہ آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر 10 ربیع الاول تک کسی بھی دن 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ سلام کے بعد وہیں بیٹھ کر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ پاک جو بھی مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ۔